تو اس لیے ختم نبوت کے لیے ہر مسلک کے عالم دین کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، چھوڑ دیں اپنے اختلافات، چھوڑ دیں اپنی انانیت، چھوڑ دیں اپنے خیالات کو مشن ختم نبوت کے لیے۔ جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آ جائے وہاں پر آپ اپنی ہر چیز کو قربان کر دیں، حتیٰ کہ اپنی انانیت اور اپنے خیالات، جذبات، احساسات تک کو قربان کر دیں کہ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، نبی کے مشن کا مسئلہ ہے، نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے۔ جب یہ مسئلہ آ جائے تو پھر تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس مسئلے پر قربان کر دینے چاہیے۔ مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ جہاں وہ مدفون ہیں، وہاں پر مولانا معاویہ اعظم تارک گئے اور سعد حسین رضوی سے ملاقات کی، فاتح خوانی کی، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے طور پر کچھ باتوں پر تبادلہ خیال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا آپس کے اندر یہ رابطہ جو ہے وہ بہت ہی ایک احسن قدم ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے علماء چاہے مسلک کے اعتبار سے ان کے ساتھ نہیں ملتے، لیکن یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ جاری رہنی چاہیے، اس لیے کہ جب مختلف مسالک کے علماء کرام آپس میں ملتے ہیں تو لوگوں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، عوام پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور عوام یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ علماء اگر آپس میں مل رہے ہیں تو یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہماری شریعت کا تقاضا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے کہ اگرچہ دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی خیالات مختلف ہوں تو ان سے ملاقات کر کے ان خیالات کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں اگر کوئی برا خیال ہے یا برا گمان ہے تو وہ غلط ہو۔ اسی لیے تو شریعت نے کہا ہے کہ ان بعض الظن اسم، کہ بہت سارے جو گمان ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کے اندر وہ بات نہیں ہوتی، تو وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری سوچ کے اندر فرق ہے، ہمارے گویا کہ گمان کے اندر فرق ہے کہ ہم خام خواہ اس کے بارے میں یہ بات سوچ رہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاویہ اعظم تارک کا سعد حسین رضوی سے ملاقات کرنا یہ ایک ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی بہت ہی احسن قدم ہے، اور اس رابطے کے اندر مزید مضبوطی آنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں انتخابات میں یا اسی طرح کسی بھی شرعی مسئلے پر آپس میں دونوں کا انضمام ہو جائے اور مل کر ختم نبوت کی تحریک میں مزید قوت پیدا کی جا سکتی ہے، مزید طاقت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس مشن ختم نبوت کے اندر مزید گویا کہ جو اس چیز کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے پر اتفاق ہونا چاہیے، جیسا کہ تمام مسالک کا اتفاق ہے۔ تو ختم نبوت تو کوئی گویا کہ اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں، کسی قسم کا مبالغہ ہے ہی نہیں کہ اس مشن کے بارے میں بندہ کوئی دو رائے پیش کرے۔ یہ ہر مسلمان کا ایمانی، وجدانی اور پیدائشی طور پر دین اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ ختم نبوت
کسی مسلمان کے دل سے اس کی محبت نکالی نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے ختم نبوت کے لیے ہر مسلک کے عالم دین کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، چھوڑ دیں اپنے اختلافات، چھوڑ دیں اپنی انانیت، چھوڑ دیں اپنے خیالات کو مشن ختم نبوت کے لیے۔ جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آ جائے وہاں پر آپ اپنی ہر چیز کو قربان کر دیں، حتیٰ کہ اپنی انانیت اور اپنے خیالات، جذبات، احساسات تک کو قربان کر دیں کہ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، نبی کے مشن کا مسئلہ ہے، نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے۔ جب یہ مسئلہ آ جائے تو پھر تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس مسئلے پر قربان کر دینے چاہیے۔